جھوٹی خبر کے اوپر تم نے اقدام کر دیا. فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، اور پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس پر تمہیں پچھتانا پڑے کہ ہم نے کیا کیا، بڑی غلطی ہوئی ہم سے، ہم نے حملہ کر دیا جبکہ ادھر سے کوئی اس طرح کی اسکیم نہیں تھی. بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا کوئی ارادہ نہیں تھا اور ہم نے یک طرفہ قدم اٹھا دیا. تو کتنی ندامت ہوگی. اگر چند لوگ بھی اس میں مارے گئے تو یہ خون ناحق جو ہے قتل ناحق کی شکل بن جائے گی. لہذا پوری طرح تحقیق کر کے اقدام کیا کرو. ہاں اس میں جیسا کہ دو الفاظ ہیں میں نے آپ کو بتایا، ایک فاسق، یعنی اگر مومن صادق ہے، پوری طریقے سے ایک انسان ہے جس کا پورا ماضی سامنے ہے، اس کا پوری شخصیت جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہ محتاط آدمی ہے، متقی آدمی ہے، خدا ترس آدمی ہے، اس کی زندگی کے اندر ایمان کے مظاہر موجود ہیں، لہذا اس کی بات ہے تو پھر اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے انتقال کے بعد جو جھگڑا شروع ہو گیا تھا کہ انصار مدعی تھے کہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے، ہماری وجہ سے اسلام کو غلبہ ہوا. یہ قریش جو تھے، یہ جو آئے تھے، یہ تو بھاگے ہوئے آئے تھے اور وہاں سے مکے سے ان کو نکلنا پڑا تھا، ہم نے مدد کی تھی تو اس سے اسلام کا جھنڈا بلند ہوا. اب یہ صورتحال کس قدر آپ سمجھیے کہ سینسیٹیو ایشو تھا، کس قدر سینسیٹیو ایشو تھا. لیکن یہ ہے کہ ایک حدیث صرف بیان کی ہے حضرت ابوبکر صدیق نے ثقیفہ بنی سعدہ میں آ کر کہ حضور نے فرمایا ہے الائمۃ من قریش، امام قریش میں سے ہوں گے، بس بات ختم. کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اے ابوبکر آپ جو کہہ رہے ہیں کوئی اور گواہ ہے آپ کا، یہ حدیث آپ کہہ رہے ہیں تو کوئی اور بھی ہے جس نے یہ حدیث سنی ہو. کچھ نے نہیں پوچھا، کیونکہ کہنے والا کون تھا؟ ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی شخصیت ہر شک و شبہ سے بالاتر تھی. تو اگر تو معاملہ ایسا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کہ کوئی شخص جو ہے مشتبہ قسم کا آدمی ہے، اس کی سیرت و کردار پوری طرح قابل اعتماد نہیں ہے اور وہ بہت بڑی خبر لے کر آ گیا ہے تو اس پر اقدام نہ ہو. اور پھر اس میں بھی نبا ان کا لفظ ہے، بڑا چھوٹی موٹی کوئی بات کسی نے بیان کی ہے چلیے کوئی بات نہیں، لیکن ایسی بڑی خبر فلاں قبیلے والے تم پر حملے کی تیاریاں کر رہے تو اس میں تحقیق کے بغیر کوئی اقدام کرنا درست نہیں ہے. اس میں یہاں تک فرمایا حضور کی ایک حدیث بڑی پیاری ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو بات سنے وہ بیان کر دے. کان میں ایک بات آئی اور زبان سے آگے نکل گئی، یہ غلط ہے، یہ بھی ایک جھوٹ کی علامت ہے. جو بات سنی ہے پہلے تحقیق کرو، دماغ میں لے کر جاؤ اسے اور تحقیق کرو، تفتیش کرو، تبیین کرو. اگر وہ بات صحیح ہو تو تمہاری زبان سے نکلنی چاہیے، ورنہ اگر وہ بات جھوٹی تھی تو اس جھوٹ کے پھیلانے میں تم بھی شریک ہو گئے. جھوٹ جو ہے وہ مزید آگے جا رہا ہے تمہارے ذریعے سے، لہذا یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے، حالانکہ آپ نے جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں کیا ہے، آپ کی نیت جھوٹ بولنے کی نہیں ہے. بھئی میں نے یہ سنا ہے، بھئی یہ سنا ہے اور اسی بنیاد کے اوپر آگے آپ بیان کر رہے ہیں، تو اس سے تو ظاہر بات ہے کہ اگر وہ جھوٹی ہے خبر تو گویا آپ ذریعہ بن رہے ہیں اس کے آگے پھیلانے کا. لہذا اس کے اوپر یہاں تک اس کو یعنی روکنے کے لیے انداز یہ اختیار کیا گیا کہ یہ بھی جھوٹ ہے. کفا بالمرء کذبا، کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کفایت کرتی ہے ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ بیان کر دے ہر وہ شے جو اس نے سنی ہو، یعنی اس میں تحقیق اور تفتیش سے کام نہ لے.